کے سامنے کھولا ہے۔ اس دور کے اندر ایک تنظیم ایسی چل رہی تھی کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی بڑی مخالفت کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے ایک اشتہار شائع کیا جس کے اندر کچھ سوالات لکھے۔ وہ سوالات لکھنے کے بعد انہوں نے نیچے انعام لکھا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی بندہ ان کے جوابات دے تو ہم ان کو 10 روپے انعام دیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ اشتہار پہنچا۔ آپ نے 5 سوال قائم کیے اور کمال یہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ 5 سوالوں کے اندر ان کے جواب بھی دے دیے ہیں اور مزید 5 سوال ان کے اوپر بھی قائم فرما دیے ہیں جن کا جواب آج تک کسی کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ یہ دیکھیں نا، ابھی ہے جس وقت یہ استفتاء آیا تھا 1337 ہجری تھا، 1337 ہجری۔ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1442 ہجری چل رہی ہے۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 105 سال۔ اعلیٰ حضرت کی اس فتوے کو 105 سال گزر گئے لیکن آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں پڑی کہ وہ جواب دے۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا جو سوال کیا، آپ نے اوپر نوٹ لکھا، آپ نے شاہ فرمایا تم کہتے ہو کہ ہم 10 روپے انعام دیں گے، اعلیٰ حضرت اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ میرے سوالوں کا جواب دے گا میں 200 روپے اس کو انعام دوں گا۔ کہاں 100 کہاں 200، یہ نہ سمجھے کہ 200 تو بچہ بھی آج کل جیب میں رکھتا ہے، اس دور کے اندر 1 روپیہ بھی بڑا ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے باپ دادا نا وہ باتیں سناتے ہیں، ہم 1 روپیہ لے کے جاتے تھے، پورے گھر کا راشن بھی لے آتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی لے آتے تھے، پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ بچا کے بھی لے آتے تھے۔ یہ وہ دور تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر 200 روپے کا اعلان کیا، 5 سوال قائم کیے۔ ان کی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ یہ آپ نے آیت لکھی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو منکر ہیں میلاد مصطفیٰ منانے کے، فرمایا ان سے ہمارا سوال یہ ہے یا تو یہ ثابت کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ثابت کریں کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ثابت کرنے فرمایا 1 سوال کے 40 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر دوسرے سوال کے 40، پھر تیسرے سوال کے 40، کرتے کرتے آپ نے 200 روپے کا پورا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ ثابت کرو کیا نبی پاک علیہ السلام اللہ کی نعمت نہیں، بلکہ یہ تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو ان کے ذکر کا اظہار کرنا، چرچا کرنا، یہی تو قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی نعمت بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی آمد کا ذکر کر کے اس نعمت کا چرچا بھی کرتے ہیں۔ یہ پہلا سوال آپ نے قائم کیا، بتاؤ کیا حضور اللہ کی نعمت نہیں؟ آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ کون کہے کہ حضور اللہ کی نعمت نہیں؟ کوئی کہہ کر تو دیکھے، جائے گا کہاں پہ؟ کون سا قرآن ڈھونڈ کے لائے گا؟ کون سی حدیثیں پھر تلاش کرے گا؟ کس کو پھر وہ نبی تسلیم کرے گا؟ اب تو مجبوری ہے، میرے مصطفیٰ کو نعمت بھی ماننا پڑے گا، میلاد کی محفلوں کو ذکر خیر کا اظہار بھی ماننا پڑے گا۔ دوسرا سوال آپ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا لوگوں کو اللہ کے خاص دن یاد دلاؤ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے خاص دن جو ہیں وہ ان لوگوں کو یاد کرواؤ۔ وہ خاص دن کون سے ہیں؟ جس کے اندر کوئی خاص واقعہ ہوا ہو، جیسے آسمان سے من سلوہ نازل ہوا تھا وہ بھی خاص دن تھا، جس دن کے اندر قرآن نازل ہوا وہ بھی خاص دن ہے، جس دن کے اندر اللہ خالق کائنات نے کوئی خاص بخشش اور رحمت رکھی ہے وہ بھی خاص دن ہے، جیسے حج کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، اور اسی طرح یہ شب بارات کا دن ہے۔ یہ جو خاص دن ہوتے ہیں ان کو یاد کرنے کا ذکر اللہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان کو اللہ کے خاص دن یاد کرواؤ۔ فرمایا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جس دن روٹی مل جائے وہ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا خاص دن ہے، بتاؤ جس دن کائنات کی سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء ملے کیا وہ اللہ کا خاص دن نہیں ہے؟ یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی وہ اللہ کا خاص دن نہیں ہے۔ تو فرمایا تم یہ ثابت کرو، اعلیٰ حضرت تمہیں 40 روپے اور دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ دوسرا سوال آپ نے قائم کیا۔ تیسرا سوال آپ نے پھر قائم کیا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب علیہ السلام اپنی امت سے فرما دیجئے
کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور نعمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ میں ساری دنیا کے منکرین سے سوال کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ, جب اللہ کی رحمت ملے تو تم خوشی مناؤ. میں پوری کائنات کے منکرین سے سوال کرتا ہوں کہ تم یہ ثابت کر دو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہم گناہگاروں کے لیے فضل نہیں ہے, اللہ کی رحمت نہیں ہے. ثابت تم کر دو, 40 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں. جب تم ثابت نہیں کر سکتے, اللہ کا فضل بھی مانتے ہو, نبی کو, اللہ خالق کائنات کو, اللہ کی رحمت بھی مانتے ہو, تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا جب یہ آئے ہیں تو خوشی کا اظہار کرنا بھی لازم ہے. یہ آپ نے سوال قائم کیا ہے تیسرا. اور پھر آپ نے چوتھا سوال قائم کیا, یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت. آپ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ سورۃ الحشر کی 28ویں پارے کی آیت ہے کہ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تمہیں میرے نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائے وہ لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لکھی. اب آپ نے اس آیت کو لکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر ذکر یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس چیز سے رک جاؤ. آپ نے فرمایا میرا سوال یہ ہے پوری کائنات کے منکرین سے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے, اگر کوئی بھی اس کو پورا کرے تو احمد رضا کا یہ خادم اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت تو چلے گئے, انہوں نے یہ الفاظ نہیں لکھے. میں اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے جاتا ہوں, اپنے نمازیوں کو وصیت کر کے جاتا ہوں, کائنات کا کوئی منکر قیامت تک یہ ثابت کر دے تو آپ اس کو یا اپنی طرف سے یا میری طرف سے یا اعلیٰ حضرت کی طرف سے اتنے پیسے دے دینا. کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ نے فرماتا ہے جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. پوری کائنات کے لیے چیلنج یہ ہے, کوئی ایک حدیث ایسی لے آؤ, ضعیف حدیث ہو یا کوئی بھی کمزور سے کمزور روایت ہو جس کے اندر حضور نے فرمایا ہو کہ میں جس دن پیدا ہوا خبردار اس دن خوشی نہیں کرنی. ایک حدیث بھی لے آؤ, کیونکہ قرآن فرماتا ہے جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو جب حضور نے منع کیا ہی نہیں بلکہ حضور خود ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں, پوچھا کیا حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں اللہ کی بارگاہ سے دنیا میں تشریف لے کر آیا تھا. ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں. جب حضور نے منع ہی نہیں کیا تو پھر خواہ اپنی الگ سے شریعت بنا کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت وہی ٹھیک ہے جو اللہ کے حبیب اللہ خالق کائنات کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں. اچھا پانچواں سوال جو آپ نے قائم فرمایا, آپ نے شاہ فرمایا تمہارا اشتہار ہمارے پاس موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سیرت النبی کانفرنس, سیرت مصطفیٰ کانفرنس. اس طرح کی تم نے یہ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ حضور کی سیرت کا جلسہ ہوگا, حضور کی سیرت کا یہ اظہار ہوگا, یہاں پہ محفل ہوگی, جلسہ ہوگا. اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. تمہارے اشتہار آج بھی چھپتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے, جس کے اندر تم کیا بتاتے ہو حضور کے یہ معجزات تھے, حضور کا یہ اخلاق تھا, حضور کی یہ شان تھی, قرآن یوں نازل ہوا, حضور یوں کھاتے تھے, حضور یوں پیتے تھے, سارا کچھ بتاتے ہو. ہم اہل سنت و جماعت بھی وہی کچھ کرتے ہیں, فرق صرف ایک لفظ کا ہے. تم صرف سیرت کے اوپر رہ کر محدود ہو جاتے ہو. ہم سیرت بھی لکھتے ہیں, ہم اخلاق بھی لکھتے ہیں, ہم میلاد بھی لکھتے ہیں, ہم مولد بھی لکھتے ہیں, ہم جشن بھی لکھتے ہیں, ہم عید بھی لکھتے ہیں, ہم سب کچھ لکھتے ہیں. اندر تو وہی چیز ہے نا. کبھی حضور کا پیدا ہونا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی حضور کے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی حضور کے آنے کا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی حضور کے جانے کا ذکر کیا جاتا ہے. کرتے تم بھی وہی ہو, ہم بھی وہی کرتے ہیں. فرمایا تم اپنی حدیثیں ساری تلاش کر کے ہمیں سیرت کا لفظ نکال کے دکھا دو کہ سیرت کا جلسہ کرنا جائز ہے, ہم تمہیں میلاد کا جلسہ کرنا ثابت کر کے بتا دیں گے.